لیکن میرے محترم دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یعنی امام حافظ محمد بن سیرین انہوں نے کتاب الاوسط والادب لکھی ہے، ادب کی بہت بڑی کتاب ہے، اور انہوں نے تعبیر نحات کی تعبیر کے ہیں، زبردست کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ انہوں نے کہا جو شخص اپنے آپ کو آٹھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی مغفرت کی باعث ہے، اللہ پاک اس کو معاف فرما دے۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا توبہ، اپنے آپ کو ہر وقت توبے کی حالت میں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ سے توبہ کرنے والا ہے گویا اس نے کبھی گناہ کیے ہی نہیں۔ انسان پتہ نہیں چلتا ہے غیبت نہ کیا ہو، غیبت اس کو نہیں ہو، یہ بھی ایک گناہ ہے، پتہ نہیں چلتا اچھا تو کیوں ہے بھائی توبہ کرو، نماز کم گناہ سے ہو یہ چیزیں توبہ کب اچھا سے گناہ نہیں سوئی یہ بنا رہو تیرے لیے یہ گناہ خبر ہو گئی تاب نہیں کری یہ خبر ہو سب وہ جو سے دے کام تو کوئی بات پہنچی ہوگی، انسان شیطان نفس اس کے پیچھے لگے کچھ نہ کرے کب کوئی برا سرزد ہوگا۔ توبہ جو انسان توبے کی حالت میں ہے یقین کیجیے کہ انشاءاللہ اللہ پاک نے اس کے ساتھ مغفرت کا معاملہ کیا۔ دوسری چیز فرمایا استغفار، جتنا استغفار کرے گا اتنا ہی اللہ پاک نے معاملہ اس کے ساتھ مغفرت والا کیا۔ اور تیسری چیز فرمایا ایک مومن کی دعا دوسرے مومن کی۔ ہمارے یہ جو مرنے کے بعد کسی کی یہ جو رواج بنا ہوا ہے 3 دن بیٹھنے کا، یہ رواج نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کوئی شخص انتقال کر جائے 3 دن غم ہے، فرمایا کوئی دوسرے لوگ کاروں پکا کر ان کی گھر میں پہنچاؤ، ان کے بچے ان کی گھر والے اس کے فکر میں نہیں ہوتے کہ وہ اپنی کہانی کا بندوبست کرے۔ رشتے داروں کو کہا گیا، ہمسایوں کو کہا گیا، آس پاس کے لوگوں کو کہا گیا کہ اس گھر میں کھانے کے اہتمام کر کے بھیج دیا کرے۔ اور فرمایا آنے والے آ کر طریقہ یہ ہے مغفرت کو میں سنت طریقہ بتاتا ہوں، یہ ہم لوگوں کے ہاں جو ہے یہ رواج ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ آ کر مرحوم کی گھرانے والوں سے ملے، ان کے پسماندگان سے ملے۔ ہمیں بہت افسوس ہوا ہے مرحوم کی انتقال پر، اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے، اونچے درجہ عطا فرمائے۔ مجھے بہت دکھ پہنچا ہے، میں مرحوم کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ پاک مرحوم کو جنت میں اونچے درجہ نصیب کرے۔ یہ طریقے ہمارے یہاں یہ ہے کہ مجھے صاحب اللہ کو دعا ہو اگر شنوا تو بولو سامنے آگے بڑی آگے کرو کہ مولوی صاحب مولوی صاحب رفیق کر کے اللہ اخی کلا سے مزید رکھا تو ہر سال کی پہلے دعا ہر آنے والا مولوی صاحب کی ذمہ نہ لگائے، آنے والا اپنی دعا خود کرے۔ اللہ آپ کی دل کی آواز کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کی دل میں کیا ہے، مرحوم کے لیے کتنی محبت ہو، مرحوم کے لیے آپ کے دل میں اللہ سے مغفرت مانگنے کی کتنی طلب ہے، اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے طریقہ سنت یہ ہے کہ ہر آنے والا مرحوم کے لیے اپنے دل سے جو دعا ہے، اللہ مزین الفاظ کو نہیں دیکھتے ہیں، اللہ مسجع الفاظ کو نہیں دیکھتے ہیں، اللہ دل کی درد کو دیکھتے ہیں، اللہ کی دل کی درد کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی دل میں مرحوم کے ساتھ کتنا درد ہے، اس درد کی بنیاد پر اللہ مرحوم کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ درد اللہ آپ ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ دعا مانگ لیجیے، اللہ کامل الفاظ کے بدلے میں قبول کرے۔ اس لیے ایک طریقہ یہ ہے، اور یہ مومن کی دعا مومن کے حق میں حضور فرماتے اللہ ضرور دعا قبول فرماتے، اس لیے فرمایا مومن کے حق میں دعا کرتے رہے۔ خود حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیار سے عمرے پر جانا چاہتے ہیں، حضور نے فرمایا یا عمر لا تنسف فی دعاؤک، اے عمر اپنی دعاؤں میں ہمیں نہ بھولنا۔ اللہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عمر سے کہ عمر بھائی یا اخی عمر، عمر بھائی
اپنی دعاؤں میں ہمیں نہ بھولنا، کسی سے دعا کی درخواست کرنا، خصوصاً جب وہ بیت اللہ جا رہا ہو، عمرے کے لیے جا رہا ہو، حج کے لیے جا رہا ہو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان سے دعا کی درخواست کی کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا. اور اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کی شفاعت یہ بھی کام آئے گی. کسی نے حضور کی سنت پر عمل کیا ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. اسی طریقے سے قیامت کی دن اللہ کی مغفرت کی انتہا یہ بھی انسان کے معافی کا ایک ذریعہ بخشے جاتے ہیں. اور اسی طرح قیامت کے دن کی سختی، میدان حشر کی سختی، یہ کفار اور نافرمانوں کے لیے سخت دن ہوگا، لیکن اہل ایمان کے لیے مغفرت کی باعث ہوگا. مبارک ہو اے مومنوں جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا، حشر کی میدان کی گرمی آپ کی مغفرت کی باعث ہوگا. اس سے مت گھبراؤ. حضور نے فرمایا حشر کی دن کی گرمی اہل ایمان کے لیے مغفرت کی باعث ہوگا. تو ہاں یہ بھی اسی طرح. اور جس کو قبر میں رکھا جاتے ہیں حضور نے فرماتے ہیں قبر دو قسم کے لوگوں کے ساتھ دو معاملے کرتے، ایک نیک آدمی ایک بدنصیب. سب کے ساتھ قبر یہ معاملہ کرتے کہ ایک دفعہ یہ قبر اپنا زور ضرور دکھا. میرے سینے پر چلتا تھا، اب آگے ہو ڈی سی صاحب گورنر صاحب بنے پھرتے تھے، صدر وزیر اعظم بنے پھرتے تھے، بڑے عالی نسب عالی مقام بڑے دولت والے پھرا کرتے تھے. اب آگے میری طرف اب میں اپنی قوت تمہیں دکھا دوں. حضور نے فرمایا جب حضرت رقیہ کو قبر میں، حضرت زینب کو قبر میں رکھا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن عوف فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہوتا جا رہا تھا، پیلا پیلا پیلا. ہم گھبرا گئے، یا اللہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو کیا ہو رہا ہے. پھر کافی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اپنی حالت پر آ گیا، اس کو کیا آ گیا. ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا. فرمایا جو ہی میں نے اپنی بیٹی بی بی زینب کو قبر میں رکھا، قبر اس پر تنگ ہونا شروع ہوا. میں گھبرا گیا. میں نے کہا یا اللہ اگر تیرے حبیب کی بیٹی کے ساتھ ہی معاملہ ہے تو امت کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. امت کیا آ رہا ہے یا اللہ میری امت کے کیا بنے گا. جب میری بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ ہے میری امت کے ساتھ کیا بنے گا. قریب آئے تھوڑی سی جنبش ہوئی بی بی زینب کی لاش کو، پھر اتنی وسیع ہو گئی جہاں تک بی بی زینب کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک قبر وسیع ہو گئی. قبر نے مجھ سے کہا اے اللہ کے حبیب میں نے وہ سزا نہیں دینی جو کفار کو دوں گا، میں نے تو وہ آغوش میں لینے جو ماں اپنے روتے ہوئے بچوں کو اپنی گود میں لے کر یوں دباتی ہے. یہ دبانا محبت کا ہوتا ہے. اس دبانے سے بچوں کو رونا نہیں آتا، بچہ ہنسنے لگتا ہے، مسکرانے لگتا ہے. یہ محبت کا اس کو جیسے ماں اپنے بچے کو بغل میں لے کر کے دباتی، یہ وہ دبانا کبھی بھی زینب کے لیے. پھر امت کے ساتھ یہی معاملہ کریں اور یہی معاملہ امت کی مغفرت کے لیے باعث ہے. بس میرے محترم دوستو یہ موت برحق ہے، تیاری کرنی ہے. اس کے لیے کوئی وقت اعلان نہیں ہوگا، اچانک آئے گا، نیند میں آئے گا، چلتے چلتے انسان رخصت ہوگا. نہ بھی چلے گئے، ارے کل تو ملے تھے بات چیت ہوئی تھی وہ بھی چلے گئے. اس طرح جانا ہوگا. بس سب کے لیے دعائیں مغفرت کیجیے. خصوصاً میرے چھوٹے بھائی محمد احمد کے لیے بھی دعا کیجیے. اللہ ان کو غریب کا رحمت کرے، اللہ ان کے قبر کو وسیع فرمائے، اللہ پاک ان کے ساتھ مغفرت اور خیر تمام فرمائے. سنت